یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خوف کرو، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ بات یہ ہے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو محبت ادب سکھاتی ہے، اور اگر محبت میں محبوب کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر محبت کیا ہے؟ وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ہے محبوب کی محبت سے محروم ہونے کا۔ اس لیے آپ ضرور ڈرو، اور جو محبت میں داخل ہو گیا اس کے لیے تو اللہ کا اپنا ارشاد ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو خوف اور حزن نہیں ہے۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ کسی آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہے، اور حزن سے یہ مراد ہے کہ کسی جانے والے وقت کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈرتے تو ہیں مگر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھری کڑاہی دودھ کی غیب کر دے، کہ وہ مالک ہے، کہیں ساری محنتیں برباد نہ کر دے۔ اس لیے اللہ سے ڈر ہوتا ہے، ورنہ اللہ سے آپ نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ آپ اپنے خیال سے ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ پھر ڈر کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ کا یقین ہے اتنا ہی اللہ آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو آپ اپنے خیال کی ڈیولپمنٹ کے مطابق اللہ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں محبت سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ محبت ادب سکھائے گی، محبت تقرب سکھائے گی، اور اللہ کے قریب رہنے والا اس سے زیادہ ڈرے تو بہت بہتر ہے۔ وہ یہ کہے کہ اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک حال بتاتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے مستند محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ کے مستند محب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور روتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، اور یہ ساری محبت بالکل مستقل ہے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اتنے مقرب ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر ادا نہ کروں جو اس نے محبت عطا فرمائی ہے؟ اس لیے یہ جو ڈر ہے یہ تقرب کی نشانی ہے۔ ڈر کیا ہے؟ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس بے خوف ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، کل آپ نے اور حکم دیا تھا، اب اور حکم دے دیا ہے۔ وہ بحث کرنے لگ گیا، اور جو ڈرنے والے تھے انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ ڈر، اور یہ ڈر کبھی محروم لطف نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ ڈر میں رہے گا اور لطف میں رہے گا، اور جو نڈر ہے وہ دور ہے اور گستاخ ہے۔ کافر کیونکہ ڈرتا نہیں ہے اس لیے کافر ہے، اور مومن کیونکہ ڈرتا ہے اس لیے مومن ہے۔ آپ کا ایمان جتنا قوی ہوتا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوتا جائے گا۔ تو محبت کا ڈر اور ہے، یہ عبادت کے خوف سے آزاد ہے۔ محبت جو ہے یہ اور طرح کا نشہ پیدا کرتی ہے۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کا مزاج کیسا ہے۔ وہ تخت سے اٹھاتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو چاہوں میں بادشاہ بنا دوں، اور جس کو چاہوں معزول کر دوں، جس کو چاہوں جو کروں۔ خبردار، ہم جو بھی کریں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بہت ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو محبت کرنا ہے اور ڈرنا ہے، اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا ہے اس نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ محبت بھی کر اور ڈرتا بھی رہے۔ اللہ سے ڈرنے والا غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرتا۔
یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اگر غیر اللہ کا ڈر نکال دو تو یہی اللہ کا ڈر ہے۔ تو آپ غیر اللہ کا، دنیا کا اور خاص طور پر غریب ہونے کے اندیشے کا ڈر نکال دیں۔ اللہ کے تقرب کی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے قریب رہنے والے غریب ہونے سے نہیں ڈرتے، وہ کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔